پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کو مہارنگ بلوچ سے بہت ڈر لگتا ہے. ان کو مہارنگ بلوچ سے اتنا ڈر اس لیے لگتا ہے کیونکہ مہارنگ بلوچ جن ایشوز کی طرف انگلی اٹھا رہی ہے ایک بہت پیسفل طریقے سے، اسٹیٹ اس کا عادی نہیں ہے. اسٹیٹ کو تو اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ اسلحہ اٹھا لیں ان کے خلاف، آپ توڑ پھوڑ کریں تاکہ وہ آپ کو ایک ایک کر کے گولیاں مار دے یا اریسٹ کر کے اندر کر دے اور کہیں دیکھیں ہم صحیح تو کہتے تھے، یہ سارے کے سارے آتنکوادی ہیں، سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں، سارے کے سارے ملک دشمن ہیں. لیکن مہارنگ بلوچ نے ایسے نہیں کیا. اس لیے کاکڑ صاحب کبھی BNU جا کے بڑبڑاتے ہیں، کبھی وہ جرنلسٹ ساتھ پریس کانفرنس میں اناپ شناپ بولتے ہیں. آپ کو ہم لیٹسٹ بتاتے ہیں کاکڑ صاحب نے کیا کہا ہے. کاکڑ صاحب بلیو کرتے ہیں کہ جو بندہ اسٹیٹ کو کوشچن کرتا ہے وہ آٹومیٹکلی ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ ٹیررسٹ تنظیم جوائن کر لیں. یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر اوپن کال دے کہ یا آپ ٹیررسٹ تنظیم میں شامل ہو جائیں یا آپ منون اسٹیٹ کا نیریٹو مان لے. آخری دفعہ یہ کس نے کیا تھا؟ ہاں، جارج ڈبلیو بش نے کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ افغانستان اور عراق ایکسس آف ایول ہے اور اسٹیٹمنٹ تھی یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس. یعنی کہ ایک انٹلیکچوئل ڈس ایگریمنٹ کو اور ایک پرابلم کو دیکھنے کے نظریے کے ڈفرنس کی وجہ سے آج کاکڑ صاحب ہر ایک بندہ جو بلوچ ایشو کے بارے میں بات کر رہا ہے، جو بلوچ کمیونٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ BLA میں یا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں شامل ہو جائیں. یہ کلاسک ریاستی ٹیکٹک ہے. یہ ایک انتہائی کمزور انٹلیکچوئل تھاٹ کی وجہ سے. کاکڑ صاحب نے ایک اور بڑی فنی بات کر دی. انہوں نے دیکھیں نا جی ہماری تو مجبوری ہے ان کو مارنا. 9 کرمنل صرف کنوکٹ ہوئے ہیں ٹیررسٹ کورٹس میں. آپ کے تو کورٹس ہی ہیں ہی نہیں، کرمنل کورٹس ہی بڑے ویک ہیں. اچھا، ہمارے کورٹس بڑے ویک ہیں. یہ وہی کورٹس ہیں جو 9 مئی کی سینٹنسنگ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. یہ وہی کورٹس ہیں جو اس وقت سیاستدانوں کو لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر نااہل کر رہے ہیں، ان کے خلاف کنوکشنز دے رہے ہیں. اگر یہ سارے اتنے ویک ہیں تو ہم ان کے فیصلے ماننا چھوڑ دیں. اور دوسرا، موصوف شاید بھول گئے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کام نہیں ہے کہ اپنے اداروں کو برا بھلا کہنا. ہم برا بھلا کہیں تو ہم ٹیررسٹ، وہ خود کہیں کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کام نہیں کرتا تو وہ پرائم منسٹر. واہ کیا بات ہے کاکڑ صاحب. مثلا کہ یو آر دا گفٹ دیٹ کیپس آن گیونگ. آپ روز ٹی وی آن کریں تو کاکڑ صاحب کو نیا سے نیا شگوفہ ضرور چھوڑتے ہیں اور یہ ان کی مہربانی اور میں دل سے مانتا ہوں کہ ان کو تاعمر پرائم منسٹر بنا دیں. اتنا کانٹینٹ کہاں ملے گا؟ پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کاکڑ صاحب نے کہ کیونکہ کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا بہت ویک ہے لہٰذا ہمیں ان لوگوں کو مارنا پڑتا ہے. اچھا، تو یہ ان کو لیبل ٹیررسٹ کرتا کون ہے؟ یہ ڈٹرمنیشن آپ کیسے بنا لیتے ہیں کہ جی یہ سارے ٹیررسٹ ہیں جو لوگ اس وقت بلوچستان کے اندر مارے جا رہے ہیں یا فار دیٹ میٹر KPK میں مارے جا رہے ہیں؟ یہ تو کورٹس کا کام ہوتا ہے. اگر آربیٹریرلی ایک بیوروکریٹ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ ٹیررسٹ ہیں اور اس کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی ایکٹ کر کے اس کو مار سکتی ہیں، تو پھر تو عابد باکسر کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے جس نے کرمنل انڈر ورلڈ کو گولیاں مارنا شروع کر دی تھی. پھر تو ہر ایک پولیس والا جو قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں وہ بھی سارے صحیح ہیں. پھر تو کوئی بھی طاقتور بندہ قانون ہاتھ میں لے رہا ہے. تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں لالسنس کو، آپ سپورٹ کر رہے ہیں وجلانٹیزم کو. تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیدھا اسلحہ اٹھا کے گولیاں ماریں، پرابلم سالو کر دیں، جو جس کو لیبل کرے وہ اسی طرح ہو جائے؟ انتہائی خطرناک بات انہوں نے کی ہے اور کسی بندے کی آدھی عقل بھی ہوئے تو ایسی بیوقوفانہ بات دوبارہ نہ کرے. یہ وہی اسٹیٹ ہے جس نے بنگلہ دیش کے اندر، کیونکہ مفتی بانی ایگزسٹ کرتی تھی جو ایک ٹیررسٹ تنظیم تھی جو اس وقت اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر رہی تھی، جو جنگ کرتی تھی، جن پہ کریک ڈاؤن کرنا سمجھ آتا ہے، ان کے ایکشنز کو دیکھ کے کیا آپ جسٹیفائی کر دیں گے جو پاکستان کی ریاست نے بنگالیوں کے ساتھ کیا تھا، جو ان کی سول انٹیلیجنسیا کو مارنا شروع کر دیا تھا، عورتوں کے ریپ کرنا شروع کر دیے، ان کی ہڈیوں کے پہاڑ لگا دیے تھے، جن کی بعد میں تصویریں موجود ہیں، سٹوریز اور اکاؤنٹس موجود ہیں. آپ کو نائجل کیلی کی ہسٹری کتاب ماننے کی ضرورت نہیں ہے جو او لیولز میں ہوتی ہے. پاکستان اسٹڈیز کو پڑھائی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. آپ کائنڈلی خود اپنی آن لائن ریسرچ کریں. اور کاکڑ صاحب تو کہتے ہیں ریسرچ کریں، تو سب سے پہلے آپ ریسرچ کریں کہ ریاست نے ایک ٹیررسٹ تنظیم کو لیبل کر کے باقی پاپولیشن کو کیسے مارا، پھر آپ کو بلوچستان کی کہانی سمجھ آئے گی. اور 48 کے اندر کون سی ٹیررسٹ تنظیم تھی بلوچستان میں، اور 60s میں کون سی تھی جو 70s میں بھی تھی، پھر 80s میں بھی اور 90s میں بھی، پھر بگٹی صاحب کس ٹیرر آرگنائزیشن کے پارٹ تھے جو پہلے آپ کی گورنمنٹ کے بھی پارٹ تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ مزہ نہیں آیا. کاکڑ صاحب کچھ نیا بنائیں،
کوئی آپ جا کے ملے فضا اکبر کو، کوئی گریدہ فاروقی کو ملے، وہ آپ کو بتائیں چٹپدار مزیدار کہانی بنائی کیسے جاتی ہے، کیونکہ فی الحال جو آپ چورن بیچ رہے ہیں وہ خرید کوئی نہیں رہا، اس کو سب سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. اگر آپ کبھی پڑھ لیں وہ کامنٹس جو آپ کی پریس کانفرنس کے نیچے آتے ہیں تو آپ کو خود بھی سمجھ آئے گی لے بھائی اپنی دال نہیں گل رہی، اس موضوع پہ آئندہ بات نہیں کرنی. سب سے افسوسناک بات ہے کہ کاکڑ صاحب وہ پی ایم ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ طالبان کس نے بنائی، ٹی ٹی پی کس نے بنائی، موسٹ جہادی تنظیمیں انکلوڈنگ سپاہ صحابہ کس نے بنائی. اسٹیٹ خود ایک آرگنائزیشن بناتا ہے انسرجنسی کے لیے اور ملکوں میں، پھر وہ آپ کو پٹھی پڑ جاتی ہے، پھر آپ ان کو ٹیررسٹ لیبل کرتے ہیں، پھر آپ اس پورے علاقے کو کارڈن آف کرتے ہیں اور دنا دھن لوگوں کو مارتے ہیں. ہماری پچھلے 20 سال کی ہسٹری میں کتنی آرگنائزیشنز ہم نے کریٹ کی ہیں جن کے خلاف پھر ہم نے خود جنگیں نازم کیے تاکہ وہ ایریاز ہم کنٹرول کر سکیں. اور نہ کرو شرارت، نہ لو پنگے، نہ بلا وجہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرو. مارنگ بلوچ ایک ہیرو ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے لیے ہے. کیونکہ جب اس کو نظر آیا کہ یار الیکشن کے تھرو تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے، بلوچستان میں آج تک کچھ ہوا نہیں، جو سیاستدان الیکٹ ہوتے ہیں وہ اوپر سے پیسے کھا بھی جاتے ہیں اور یہ ریاست کو سوٹ کرتا ہے، لڑ کے کچھ ہو نہیں رہا. تو ایک طریقہ ہے میرے پاس، ہمارے پاس گنوانے کو تو ہے کچھ نہیں، خاندان ہمارے اجڑ پجڑ گئے، گھر ہمارے تباہ و برباد ہو گئے، علاقہ ہمارا فارغ ہو گیا، تو مائٹ از ویل پروٹیسٹ. اب وہ پروٹیسٹ کرنے آ ہی گئی ہے تو اتنا کیوں گھبراتے ہو؟ کاکڑ صاحب کو اور پوری ریاست کو صبر سے فیس کرنا چاہیے. انسان جب غلط پہ ہوتا ہے تو انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، اور کاکڑ صاحب کا آؤٹریج اس لیے تھا کہ لوگوں نے ان کا بلوچ ہونا کوشچن کر دیا تھا. ان کا آپ تو بلوچ ہیں اور آپ ایسی باتیں کریں، تو وہ اپنے پورے بلوچ جذبے کے اندر ایسے سینہ تان کے جرنلسٹ کو جواب پہ جواب دے رہے ہیں، اور وہ جرنلسٹ سارے ایسے سر جھکا کے بیٹھے ہیں جیسا چھوٹے بچوں کو پرنسپل لیکچر نہیں دے رہا ہوتا. کاکڑ صاحب کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں، یہ سارا ویکیپیڈیا پہ اویلیبل ہے، کوئی اتنی ڈیپ ڈائیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کاکڑ صاحب الیکشن کے لیے کھڑے ہو کے ہار چکے ہیں، یعنی کہ پبلک نے ان کے ووٹ نہیں کیا، کبھی الیکشن وہ جیت نہیں سکے. ان کو پھر کیونکہ ان کے پرو انسرجنسی کے خلاف جنگ لڑنے کے عزائم تھے، یعنی کہ وہ سپورٹ کرتے تھے ملٹری ایکشن اگینسٹ انسرجنسی موومنٹس ان بلوچستان، اور بڑھا چڑھا کے اس چیز کو پیش کرتے تھے، ان کو جی سیکٹری ٹو چیف منسٹر بلوچستان لگا دی گا. یہ ان کا پولیٹیکل کریئر ہے. اور ان کا سب سے بڑا کلیم ٹو فیم پتہ ہے کیا ہے؟ کہ انہوں نے ایک این جی او بنایا جس کا نام وائس آف بلوچستان تھا، جس کو سرکار فنڈ کرتی تھی. یعنی کہ سرکاری پے رول پہ پلنے والے آج ہمیں بتائیں گے کہ معاشرے کا اوپینین کیا ہوتا ہے. یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہ بھائی کیوں؟ یہ سوچ آئی کہاں سے تمہیں؟ اس کی تحقیق اور ریسرچ کہاں پہ ہے؟ ہماری اتنی حقیر سی چھوٹی سی پوڈ کاسٹ ہے تو ہم اگر غلط بیان نہیں کریں نیچے دھڑ کر کے کامنٹس آتے ہیں اور ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ فیکٹ تھوڑا غلط ہو گیا. بلکہ سلمان کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہے، اکثر وہ ایڈٹ میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر جی یہ غلطی نا تھوڑا زیادہ بڑا بلنڈر بچ گیا، ہم نے 2-3 دفعہ پاکستان کا میپ غلط لگا دیا تھا تو ہمیں شرمندگی تھی. تو یہ لوگ تو نیشنل ٹی وی انٹرنیشنل میڈیا اپنے ٹویٹر ہینڈلز پہ جھوٹ بولی جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گفتگو اس طرح فریم کرتے ہیں، اس طرح پیش کرتے ہیں کہ کل کو وہ یہ بھی کہہ سکیں کہ دیکھیں نا یہ تو ہمارا موقف تھا، اس کے اندر کچھ چینجز آ سکتی ہیں. اور بھائی آپ سرے عام آ کے کہیں کہ اسٹیٹ نے غلط کام کیے ہیں، انہوں نے جائز بندے بھی مارے ہیں. ہر بندے کو پتہ ہے کہ وار زون کے اندر سویلین ڈیتھ ہوتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتی. یہ کیا ابسرڈٹی ہے بھائی؟ آپ نے ایک جنگ نازم کی ہے، لیٹ سے ضرب اعظم، تو سویلینز مریں گے، آپ ایکسیپٹ کریں، آپ اس کا خمیازہ بھگتیں، آپ ان کو ریپریشنز دیں، ان کو ہاؤسنگ دیں، ان کو فیسلٹیز دیں، آپ ان کو ون بیک کریں. آپ کہتے ہیں کہ ہم چھتر بھی ماریں گے اور اگر شور مچایا تو تون بھی دیں گے. کب تک بھائی؟ کے پی کے آپ کو پسند نہیں کرتا، بلوچستان گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتا، انٹیریئر سندھ میں رائٹس کوئی ہے نہیں، پورا پنجاب آپ کے خلاف ہو گیا، تو آپ کس پاکستان کو چلا رہے ہیں؟ پاکستان 25-26 کروڑ لوگوں کا ہے، وہ آپ کو پسند ہی نہیں کرتے. آپ انٹرم پرائم منسٹر ہیں، اگر آپ کا یہ ذاتی موقف ہے تو اپنے پاس رکھیں، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف الیکشن کروانے کے لیے. اگر ہم آپ کا امتحان لیں آپ کے کانسٹیٹیوشنل فرائض پہ تو آپ وہاں فیل کر جاتے ہیں. چیف منسٹر صاحب بھی شامل ہیں اس کے اندر. سارے جو انٹرم چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ان سے پوچھا جائے کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ سو موٹر نوٹس لیں. کاکڑ صاحب نے کورٹوں کی توہین کی ہے،
اس سے زیادہ بڑی انسلٹ جوڈیشل سسٹم کی ہیومن ہسٹری میں نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے ایز پبلک پرائم منسٹر اپنے بیان میں جرنلسٹ کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ایک فیلئر ہے, ہم کوئی کنوکشن نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی فری فار آل, ہر بندہ یہاں پہ دند نہ تا پھرے. یہ کاکڑ صاحب نے کیا ہے, اس کو ہلکے میں مت لیں. کہانی دیتے دیتے وہ ایک سچ آپ کو بتا گئے ہیں کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اپنی اپنی عزت بچاؤ, اپنی اپنی جھونپڑیوں میں رہو, زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جیسے کچھ پاگل لوگ ہیں جنہوں نے عمریں گزار دی ہیں پاکستان کے اندر, دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود وہ ملک چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں نہیں یار, یہ ملک قائد اعظم نے دین کے نام پہ بنایا تھا, یہاں دین بھی نافذ کروائیں گے, جمہوریت بھی ہوگی اور انسانوں کو ان کا حق بھی ملے گا. میڈیا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, جوڈیشل سسٹم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, کلے ہی ہو تسی, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب تک ہمارے میں ہمت ہے ہم آپ کو سچ بتائیں گے, اس کیس میں یا کسی کیس میں. اور کاکڑ صاحب کے خلاف کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے مجھے. کاکڑ صاحب ایک بہت اچھے نفیس انسان ہوں گے, لیکن جب آپ پبلک آفس سنبھالتے ہیں تو اس پبلک آفس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کے اوپر. جب آپ انٹرم پرائم منسٹر ہیں تو آپ اسپیسیفک پرپس کے لیے انٹرم پرائم منسٹر ہیں. اس پرپس کو بھول کے آپ نہ ادھر کی مارے نہ ادھر, نہ فیوچر بک ڈیل سیکیور کریں. آپ ملک کے ملازم ہیں, یو آر اے سرونٹ آف دا پیپل آف پاکستان. اور یہ وہ پاکستان ہے جو مسلمانوں کے نام پہ بنا تھا, مسلمانوں کے نام پہ ہے اور مسلمانوں کے نام پہ رہے گا, اور لوگ آپ سب کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے. پاکستانی جاگ چکے ہیں. یہ کریڈٹ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جاتا ہے ان کو جگانے کے لیے, یہ کریڈٹ ساری ورکرز موومنٹس کو جاتا ہے, یہ کریڈٹ ساری یونیورسٹی یونینز کو جاتا ہے جنہوں نے لوگوں کو جگایا ہے. اب نہیں وہ چھوڑیں گے. اور سوشل میڈیا کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, لمحہ بہ لمحہ آپ کی ہر بات نوٹ ہو رہی ہے. اور انٹرنیٹ ایسی ظالم چیز ہے کہ جو آپ بیان دیتے ہیں وہ ساری عمر کے لیے ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور لوگ بھولتے نہیں ہیں. اور ہم بھی یہ نہیں بھولیں گے کہ جب فلسطین کو پاکستان کی ضرورت تھی پاکستان خاموش رہا, جب مسلمان افغانیوں کو پاکستان کی ضرورت تھی پاکستان خاموش رہا, جب مسلمان بلوچ کو ضرورت تھی تب پاکستان خاموش رہا. آج جب پاکستان کو چاہیے کہ امت کو ایک کرے, پاکستان خاموش رہا. اور اس نے کیا کیا؟ جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے اپنی ذاتی جیبیں بھریں, انہوں نے اپنی ذاتی سلطنتیں بنائیں. اس دنیا میں تو شاید ہم آپ سے نہ لے پائیں بدلہ, لیکن آخرت والے دن آپ کیا دکھائیں گے منہ اللہ کو؟ 25 سال کی وہ لڑکی ہے, ٹھنڈ میں اسلام آباد میں آج بھی احتجاج کر رہی ہے. آئے دن پولیس والے کبھی اس کی رضائیاں چیک کرتے ہیں, کبھی اس کا کھانا چیک کرتے ہیں, کبھی اس کے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی وہ بوڑھوں کو مارتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, سویلین کپڑوں میں کوئی آیا تھا. خدا کا خوف کریں. آپ انہیں تنگ کرتے رہیں, وہ مجاہد لوگ ہیں, نہیں ڈرتے. لیکن آپ جھوٹ تو نہ بولیں. آپ یہ تو نہ کہیں کہ جی وہاں پہ سویلین کیجولٹی ہوتی ہی نہیں ہے, وہاں پہ مسنگ پرسن ہوتے نہیں ہیں. آپ کورٹوں کو تو ذلیل نہ کریں. آپ لوگوں کو یہ تو مت کہیں کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ بی ایل ایف میں شامل ہو جائیں. نہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, نہ ہم بی ایل ایف کے ساتھ ہیں, نہ ہم بی ایل اے کے ساتھ ہیں, نہ ہی کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا یہ بلیف ہے کہ پاکستان میں سارے انسان برابر ہیں, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ اسلام ہی قانون ہونا چاہیے پاکستان کا, کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے تاکہ یہ جو بربریت کا ماحول ہے ختم ہو جائے. مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہوں گے. شکریہ.